جو یہ رمضان کے یہ روزے جو ہیں روزہ رکھنے کی نیت کرے خالص دل سے. اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت روزہ ہے، اور روزہ کو بھی آپ اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس روزہ کے صرف 2 ہی ارکان ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ روزہ جو عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے، تو یوں ہی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، رب کو آپ کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس مہینے کے سب سے بڑا عمل اور کام واجبی طور پر ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہے. تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو روزہ کے اندر صرف 2 چیز ہے. 2 چیزوں کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کا روزہ قابل قبول ہے. اگر 2 چیز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو آپ روزہ رکھ بھی لیں، بھوکے پیاسے رہیں، فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے؟ ایک ہے نیت. نیت آپ خالص کریں رب کے لیے. نیت کو آپ اہتمام سے رکھیں. دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم دکھاوے کے لیے رکھ رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی بھی پہلو آ جائے جو اخلاص کو توڑ سکے. نیت کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے، بار بار اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے عبادت یہ ہمارے پر فرض کیا ہے، اس عبادت کی تکمیل کے لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم نیت کریں گے وہ فجر سے پہلے، ان کے فجر تک آخر وقت نیت ہو جانی چاہیے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو ہم پھر کیوں ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں. آپ سحری، آپ کا کھانا، یہ سب ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ آج روزہ رکھنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں، صرف اور صرف غور و فکر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. آپ غور کریں، آپ غور کریں اس چیز کو، انشاءاللہ آپ حق تک پہنچ جائیں گے. غور کرنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو حق مل جائے گا. آج کل جو ہم لوگ یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ بصوم غد نویت ان اصوم من هذا الشہر، اس طریقے سے جو دعائیں کرتے ہیں اس کے معنی کے اوپر آپ خود غور کر لیجئے میرے بھائیوں. تو آئیے ہم غور کرتے ہیں اس دعا کے اندر. تو اس میں کیا نیت ہوتی ہے؟ عربی میں ہے، بہت سارے لوگ چونکہ عربی نہیں جانتے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ دعا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے اس میں کیا ہے کہ ہم کل اس ماہ مبارک کے کل کے روزے کی ہم نیت کرتے ہیں. جبکہ روزہ ہم کو کب رکھنا ہے؟ آج رکھنا ہے، ابھی رکھنا ہے، ابھی سے شروع کرنا ہے. فجر سے پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہے غور کیجئے. یہ میں نے شروع میں کہا، کہنے کا مطلب یہ ہے سوچنا. سوچیے اس چیز کو، اور اگر حق ہے تو ہم لوگ بھی بتائیے، ہم لوگ بھی کریں. اور اگر حق نہیں ہے تو پھر آپ لوگ بھی کیوں کیجیے گا. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. اس میں نیت میں یہ ہے کہ ہم کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں. جبکہ روزہ ہم کب رکھ رہے ہیں؟ آج رکھ رہے ہیں. اور نیت یہ رکن ہے. یہ رکن چھوٹ گیا تو روزہ برباد. رکن کا یہی مطلب ہوتا ہے، روزہ برباد. تو ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں تو کل کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج کی نیت کہاں گئی؟ تو پھر نیت ہی نہیں کیا آپ نے، تو پھر روزہ کہے قبول؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں ہم فجر سے پہلے نیت کرتے ہیں اس لیے ہم کل کہتے ہیں، میرے بھائیوں جو بھی آپ تاریخ اٹھا لیں، اگر آپ ہجری تاریخ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہجری تاریخ کی ابتدا مغرب سے ہو جاتی ہے. اس لیے تو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے. پہلا رمضان مغرب سے ہی شروع ہو گیا ہے، اور اس لیے ہم تراویح کی نماز پڑھے ہیں. تو گویا کہ رمضان میں ہم داخل ہو گئے، مغرب سے ہی ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اگر ہجری کا بھی اعتبار کرتے ہیں پھر بھی وہ آج ہے. اور اگر انگلش تاریخ کا بھی اگر آپ اعتبار کرتے ہیں تو 12 بجے کے بعد وہ 1 تاریخ ہو جاتی ہے. میلادی تاریخ کے اعتبار سے بھی ایک ہی تاریخ ہے. تو دونوں تاریخ کے اعتبار سے آج ایک ہی تاریخ ہے. تو پھر کل کی نیت کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس کو آپ سوچئے.
جب آج کے روزے کی آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر کہاں روزے کا کیا حکم ہوگا پھر، جبکہ نیت یہ رکن ہے. اگر آپ نے نیت صحیح نہیں کی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ جانتا ہے آپ فجر سے پہلے اس لیے آپ جاگے ہیں کہ آپ سحری کا اہتمام کریں، کھائیں. آج آپ روزہ رکھیں گے یہ کافی ہے. اس کے خواہ اوپر سے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو رکھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے ہی نہیں. اگر ثابت یہ چیز ہوتی تو اتنا بڑا اعتراض دعا کے اوپر نہیں بن سکتا تھا. اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ نیت کے کوئی خاص دعا نہیں ہے، اسی لیے اتنا بڑا اعتراض ہے. لیکن جب ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت کی خاص دعا ہے، وہ دعا منقول ہے، اس کو پڑھیے آپ. اس وقت افطار کرتے وقت آپ اس دعا کو پڑھیں. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ دعا ہے صحیح سند کے ساتھ. جتنی بھی دعائیں شامل ہوئی ہیں ان سبوں میں سب سے افضل اور بہتر یہی دعا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی کو یاد نہیں تو کیا کرے، فٹ سے یہ سوال آتا ہے. تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو نہیں آتا ہے وہ یاد کرے. اس میں یہ نہیں فتویٰ بننا چاہیے کہ جس کو یاد نہیں تو چھوڑ دے، اس لیے کہ کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں. ہم نے سورہ فاتحہ اتنی لمبی صورت ہے پھر بھی ہم نے یاد کر لیا اللہ کے توفیق سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمت ہے، اس لیے ہم نے یاد کر لیا. اسی طریقے سے ہمت ہم جٹائیں گے، اس کا ریکارڈ کر لیجئے موبائل کے اندر، ریکارڈ کر کے چلتے پھرتے 10 بار اگر آپ صرف سن لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. میرے بھائی کیوں نہیں ایسا سنیں گے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب افطار کرتے تھے ہم 1 مہینہ افطار کریں گے. یہ دعا ہم کو یاد رہے. ماشاءاللہ ہم نے سنت کے مطابق افطار کیا، تو یہ کیوں نہیں ہم اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے کہنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی رہے ہیں لیکن اس طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ قابل قبول ہو. یہ روزہ ہمارے لیے باعث شفاعت ہو، یہ روزہ ہمارے لیے باعث اجر ہو. یہ کہنے کا مطلب ہے. تو اس کے لیے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ 1، وابتلت العروق 2، وثبت الاجر 3، اور انشاءاللہ سب کو یاد ہی ہے. تو کتنے مختصر سی دعا، یہ نبی کی سنت ہے، وہ پڑھا کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا یہاں ثابت ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن نیت کے وقت کی جو دعا ہے وہ ثابت ہے ہی نہیں، اسی لیے اس کے اوپر اتنا بڑا اعتراض آ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزہ بھی برباد ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے نیت کی ہی نہیں. آپ تو کل کی نیت کر رہے ہیں، اور ہر روز آپ کل کی کر رہے ہیں، تو اس دن کی نیت کہاں گئی؟ اس لیے میرے بھائیوں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی نئی تحقیق ہو جائے تو آپ بھی بتائیے، ہم یہاں سے اعلان کریں گے تاکہ سب کا روزہ درست ہو جائے. اور اگر نہیں، آخر میں سوچنے سمجھنے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد یہ چیز ثابت ہو کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ایسا کرنے میں میرے روزے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو آپ بھی چھوڑ دیجیے. اور دوسرا رکن ہے کہ روزہ توڑ دینے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. بس یہ 2 کام آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا روزہ قابل قبول ہے. تو کون ساری چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بہت ساری، کل اسی کے اوپر میرا ٹاپک تھا. اگر آپ کوئی لوگ سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ ویڈیو ریکارڈ ہے، ویڈیو کو آپ سن سکتے ہیں. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو آئی تھی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا ہے. تو بہرحال روزہ کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں جس کا اگر ہم قاعدے سے خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا روزہ قابل قبول ہے. آپ غور کریں، روزہ کا پیغام جو آخر میں یہ ہے، 2-3 کہہ کر کے میں اپنے بات کو ختم کروں گا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ روزہ یہ بہترین موقع، بہترین وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور زندگی سیدھی کرنے کا. میرے بھائیو، اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 آیتوں کے اندر روزے کے احکام اور مسائل کو ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر. اس پوائنٹ کو بڑی غور سے سنیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے بیچ میں ایک آیت رکھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی کہ احکام صیام، ان کی روزہ کے احکام، ان کی فرضیت
اور مسافر اور مریض کے احکام اور پھر روزے کی فرضیت اور وجوب کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد روزہ توڑ دینے والی چیزوں کا اس قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا۔ تو ان دو احکام کے بیچ میں اس آیت کو رکھا ہے جو کہ دعا کی آیت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرا بندہ تجھ سے پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو اللہ کے بارے میں بتا دینا کہ قریب ہے، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ رب کو ہی پکارے، دعا کرے۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے جو انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ روزے کے اندر جس طریقے سے میں نے آیت الصیام، روزے کی جو آیات ہیں اس کے بیچ میں نے دعا کی آیت کو رکھا ہے، اسی طریقے سے میرے بندو تم روزے کی حالت میں دعا کو کبھی نہیں بھولنا۔ یہ اصل بڑا پیغام ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے روزے کی آیات کے اندر دعا کی آیت کو رکھا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے میرے بندو یہ جتنی مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اس رمضان کے مہینے میں دعا کا اہتمام کرو۔ اسی مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جس کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت والی رات۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عظمت والی رات ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ قسمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ایک سال کے سالانہ مکمل تفصیلی رپورٹ اللہ رب العالمین فرشتے کے حوالے کرتا ہے۔ دعا کر کے، رو کر کے، گر گرا کر کے اپنی اچھی قسمت لکھوائیے۔ جس رات میں ہمیں رونے کی ضرورت پڑتی ہے، جس مہینے میں ہمیں رونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اچھی قسمت کو لکھوا سکیں، وہاں ہم غافل رہتے ہیں اور سال بھر اور پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اس بات کو سننے کے بعد اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں، یقین جانیں انشاءاللہ آپ کے اگلے سال کی جو روزیاں ہیں، اگلے سال کی جو آپ کو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ متوفر مقدار میں آپ کو روزیاں ملیں گی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ انشاءاللہ اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، تو دیگر اعمال کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی چینجنگ آئی ہے، اور پھر کتنا بدلاؤ آیا ہے، اور آپ کتنے خوشی آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے مہینہ آتا ہے، یہ مبارک مہینہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو اس مہینے سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال ہم لوگ کریں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔